یا خاتم الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام علی امام حسین علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت یہ ارشاد فرمایا ہے حسین منی وأنا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ وہ خاص نسبت ہے، یہ وہ خاص تعلق ہے، یہ خاص حوالہ ہے جس کا ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں آقا علیہ السلام کی طرف سے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے فلسفہ شہادت امام علی مقام کو سمجھنے کے لیے ایک خوبصورت جہد یہ بھی ہے. ارے کربلا کا ایک پس منظر ہے، ایک پیش منظر ہے. ارے ان دونوں مناظر کو اگر سمجھنا ہے، ان دونوں مناظر کو اگر دیکھنا ہے تو آئیے اسے فرمودات نبویہ میں دیکھو. ارے اگر حسین کی شخصیت کا عکس دیکھنا ہے تو آئیے آئینہ مصطفیٰ میں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام ان کو کس طرح سے دکھا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نہایت سیدھا سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں، ورنہ آپ تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، احادیث کی مستند کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں. وہاں نہ صرف یہ کہ آقا علیہ السلام کی حیات تک امام حسین کا ذکر کس طرح سے ہے، ظاہری حیات تک، اور پھر اس کے بعد کس طرح کے واقعات ہیں، دونوں وہاں ہمیں جمع ملتے ہیں. خصائص کبریٰ کو اٹھا کر آپ دیکھیے، ابن اسیر کو دیکھیے، ابن کثیر کو دیکھیے، طبری کو پڑھیے، آپ صرف شہادتین کو اٹھا کر دیکھیے، جامع ترمذی، سنن نسائی، آپ ان کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، ان کا مطالعہ کیجیے. ہاں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی اور ذکر ہو. اسی لیے فلسفہ شہادت کو سمجھنے کے لیے میں اس حدیث کے حوالے سے ایک زاویہ، صرف ایک زاویہ آپ کے گوشت گزار کر آج کی گفتگو کو صرف یہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے
اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور حدیث کے اندر حسن اور حسین دونوں شہزادوں کا ملا کر ذکر ہے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے، جو کرے، اے اللہ اسے بھی تو اپنا محبوب بنا دے۔ اے مالک و مولا اس سے بھی تو محبت فرما دے، گویا اسے بھی اپنا محبوب بنا دے، اس سے بھی مالک و مولا کو پیار کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور اپنی مرتبہ علیہ السلام کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر، اور جو حسین سے بغض رکھے، صحیح سکہ کی حدیث میں سے جو حسین سے بغض رکھے، اے اللہ تو بھی اسے حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، حسین سے عداوت کو اپنی عداوت قرار دیا، حسین کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا، حسین کے پیار کو اپنا پیار قرار دیا، اور پھر یہ فرما کر کہ من احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ادھر حسین سے محبت کر رہا ہے، من احب الحسن والحسین، جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغض الحسن والحسین، اور جو پھر بغض رکھتا ہے حسن سے، جو بغض رکھتا ہے حسین سے، ارے یہ حسن اور حسین سے بغض نہیں ہے، ان سے بغض نہیں ہے، یہ دراصل مجھ سے بغض ہے۔ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب کلمات من احب الحسن والحسین کیا رکھتے ہیں کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ تم حسن و حسین کو تکتے نہیں ہو کہ یہ حسن ہے سر سے لے کر سینہ تک، ارے آقا کی پوری شبیہ ہے، اور پھر سینہ اقدس سے بعض روایات کے مطابق ناف سے لے کر قدمین تک حسین پر نگاہ ڈالو تو یہ مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ ارے اگر حسن اور حسین کو سامنے کھڑا کر دو، دونوں کو لا کر کھڑا کر دو اور دونوں پر نگاہ ڈالو تو سامنے مصطفیٰ دکھائے۔ ارے سر سے سینہ تک حسن شبیہ مصطفیٰ ہے، سوائے سکہ کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، اور سینہ اقدس سے قدمین شریفین تک جناب حسین آقا کی پوری کاپی ہیں۔ ارے مصطفیٰ کو جب دیکھنا ہوتا آقا کے وصال کے بعد، صحابہ کرام نے جب ان کا دل مچلتا، جب آقا کے ان کے دل تڑپتا، جب دیدار مصطفیٰ کے لیے ان کا من مچلتا تھا، تو وہ اہل بیت الاسلام کے ہاں کرتے، مولا کائنات کے گھرانے کے سامنے آ جاتے، وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ادھر حسن اور حسین باہر نکلتے، ان پر نگاہ پڑتی تو گویا وہ مصطفیٰ کا۔ اس لیے کہ حسن اور حسین کی محبت حضور کی محبت ہے، ان سے بغض حضور سے بغض ہے، ان سے عداوت میرے مصطفیٰ سے عداوت ہے، اور جو مصطفیٰ سے عداوت رکھتا ہے، حضور نے فرمایا من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جو مجھ سے رکھتا ہے
وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ بس میں یہاں اس حدیث کو یہاں تک صرف روک کر صرف ایک سوال قائم کر کے جا رہا ہوں۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے، میدان نینوا کے حوالے سے، وادی کربلا کے حوالے سے بس سمجھنا چاہتے ہو کہ کربلا کیا ہے تو ذرا دیکھو کہ ایک طرف وہ ہستی ہے کہ جس کی محبت کو حضور اپنی محبت کے سامنے وہ ہستی ہے کہ جن کے بغض کو آقا اپنی ذات سے قبول کرتے حسین سے پوچھ مجھ سے پوچھ رکھے۔ ارے اگر سامنے امام عالی مقام کھڑے ہیں اور نگاہ امام عالی مقام پر ڈال کر کربلا کی وادی میں دیکھے تو صحیح کہ جو ان سے پیار کرنے والا ہے، جو حسین سے پیار کرنے والا ہے، وہ حقیقت میں حضور سے پیار کرنے والا ہے، جو حسین سے محبت رکھنے والا ہے، حقیقت میں تو وہ مصطفیٰ سے محبت رکھنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت رکھنے والا ہے وہ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہاں ذرا دیکھیں کہ جو حسین سے بغض رکھنے والا ہے، ارے جو حسین کے سامنے کھڑے ہوں گے، لڑنے آئے ہوں گے، ان کا خون بہانے آئے ہوں گے، ان پر تیر و تپنگ چلانے آئے ہوں گے، جو ان پر تلوار اٹھانے آئے ہوں گے، سوال بس صرف اتنا سا ہے وہ کون تھے کون نہ تھے، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جو بھی تھے وہ حسین کی محبت میں تھے یا حسین کے بغض میں؟ اگر محبت میں تھے تو سنو کہ انہیں حسین سے اگر محبت تھی تو وہ حسین سے محبت نہ تھی، ارے وہ مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھے تھے، وہ مصطفیٰ سے محبت نہ تھی، ومن احبنی فقد احب اللہ، وہ تو محبت اللہ تک جا رہی ہے، اللہ تک جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہ تھا، یہ وہ طبقہ تھا جو حسین سے پیار نہیں کرتا تھا، بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، دشمنی کرتا تھا، ان کے خون کا پیاسا تھا، ارے اگر یہ ان کے دلوں کے اندر بغض تھا تو پھر سنو یہ حسین سے بغض نہیں ہے۔ من ابغض الحسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، یہ حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ سے۔ تو یہ بغض حسین نہیں، یہ بغض مصطفیٰ ہے، یہ بغض مصطفیٰ نہیں، یہ بغض خدا ہے۔ ارے صرف یہ طبقہ حسین سے لڑنے نہیں آیا، ارے یہ لڑائی، یہ اذیت تو مصطفیٰ کو پہنچائی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے حقیقت میں اللہ کو ایذا۔ یہ حدیث کی مستند احادیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ جو جسم اور جسمانی سے ایک جھلک اور جامع ترمذی کتاب المناقب کی اس روایت سے اس میں سے صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ کر اس میں سے میں واقعہ کربلا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میری اولاد ہے۔ حسین آقا کے نواسے تھے، آقا کی بیٹی کے بیٹے تھے، نواسے تھے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نانا سے نواسا ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ والد سے بیٹا ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دادا سے پوتا ہو، دادا سے پوتا ہو، نانا سے نواسا ہو، والد سے بیٹا ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کسی کا تعارف کرایا، اپنے کسی بچے کا تعارف یوں بھی کرایا، اپنی اولاد کا تعارف یوں بھی کرایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ کبھی آپ نے سنا؟ یہ تو حقیقت آتا ہے کہ یہ مجھ سے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بھانجے ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ یہ تو تعارف ہے، بنتا بھی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ جامع ترمذی
ابواب المناقب کی روایت کو دیکھیے، حضور فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، وانا من حسین، وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارے آج جب ہم اس حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ادھر واقعہ کربلا نگاہوں کے سامنے آتا ہے، بس پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا جب یہ وہاں پیدا ہوئے تھے تو ان کی ولادت سے لے کر شہادت تک، ولادت سے لے کر شہادت تک جب حدیث پڑھی تو سمجھ میں آیا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور جب میں نے کربلا میں شہادت کو دیکھا تو شہادت سے قیامت تک جب میں نے حسین پر نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ وانا من حسین، ادھر حسین و منی کا جلوہ تھا، ادھر وانا من حسین کا جلوہ ہے۔ حسین و منی کا جلوہ یہ تھا کہ یہ میرا ہے، میری بیٹی کا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا یہ نواسا ہے، یہ حسین و منی ہے۔ وانا من حسین، میں اس سے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ یہ حسین میرا مصدر ہے، کہ میری شانوں کا ظہور میرے حسین سے ہوگا، میری شانوں کے جلوے میری حسین سے ظاہر ہوں گے، میرے دین کا تحفظ، میرے دین کا بقا گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب یہ کربلا کی وادی میں اترے گا اور وہاں جا کر اپنے خون سے جب اسلام کی، دین کی، آیائے دین کی، اقدار دین کی جب یہ آبیاری اپنے خون سے کرے گا تو فرمایا وَغَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے، مطلب یہ کہ میرا پیغام حسین سے ہے، مطلب یہ کہ میرا دین حسین سے ہے۔ وَغَنَا مِنْ حسین مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک اسلام جو ہے وہ حسین کی۔ وَغَنَا مِنْ حسین کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اپنے وجود میں محمدی ہے، وجود میں مصطفی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو دین دیا اس کے اندر مرکز ایک رکھا، محور ایک رکھا، اور وہ کیا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا والوں سنو کہ تمہارے سامنے ایک پیکر جمیل ہے، ایک پیکر حسن ہے، اس کا نام محمد ہے۔ ارے جب تم نے اپنی زندگی بتانی ہو، زندگی گزارنی ہو تو میرے مصطفیٰ کو تکتے رہنا، ان کا اسوہ، ان کی زندگی، ان کی حیات اتنی روشن ہے، اتنی اجلی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے کہ جس گوشے کو بھی تکتے جاؤ گے وہ پیارا ہے۔ تم جس شعبے میں ہو گئے میرے مصطفیٰ سے روشنی پاؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو اپنے وجود میں اسلام محمدی الاصل ہے، مصطفی ہے، کہ دین کا مرکز و محور وہ سارا حضور کی ذات سے ہے، اسی ذات سے اللہ کا تعارف ہے، اسی ذات سے انبیاء کا تعارف ہے، اسی ذات سے اہل بیت کا تعارف ہے، اسی ذات سے صحابہ کرام کا تعارف ہے، اسی ذات سے خلفائے راشدین کا تعارف ہے، اسی ذات سے اہل اللہ کا، صلحاء کا، پوری امت کا، قیامت تک کا، فرشتوں کا، آخرت کا، کتابوں کا، ارے دائمی کتاب، انقلابی کتاب، آخری کتاب، الہامی کتاب، قرآن کا سارے کا سارا تعارف مصطفیٰ سے ہے، اسے ہم نے مرکز و محور بنایا ہے۔ آج اس دین پر جب بات آئی ہے، جب اس دین کے چہرے کو مسح کیا جا رہا ہے تو پھر فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، کہ یہ حسین ہے کہ جو دین کے تحفظ کے لیے، دین کے اقدار کی تحفظ کے لیے کہ باہر نکلا ہے اور اپنا خون دے کر وہ عظیم داستان رقم کر رہا ہے کہ قیامت تک اب میرا دین میرے حسین سے پہچان جائے گا۔ وَأَنَا مِنْ حسین، حسین یہی سبب ہے۔ یہ میں کیا حدیث کی روشنی میں نے صرف آپ کے سامنے اس نقطے کو رکھا ہے، پھر اس نقطے کو اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے وہ وہاں پہنچے۔ آپ اس کی ایک جھلک اگر دیکھیں واقعہ کربلا کی، امام علی مقام جانا نہیں چاہتے تھے
کلمہ نہیں کہتے تھے، مگر یہ اہل کوفہ تھے جن کے خطوط پر خطوط آئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک دن میں کم و بیش 12 ہزار اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی تھی۔ تو جب انہیں بلایا جا رہا تھا بیعت کے لیے، اس لیے کہ ادھر کیا ہو رہا تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا، یزید کا کردار بھی سب کے سامنے تھا، یزید کے معاملات بھی سب کے سامنے تھے، مگر اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا، جو نماز نہ پڑھتا تھا، شراب کھلے عام کیا کرتا تھا، عشقوں کے تقدس کو جو پامال کر رہا تھا، اگر امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اگر حسین کی شخصیت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دیتی تو یقین کیجیے جو فسق اور فجار اور بد کرداری کے جتنے پہلو یزید کے حوالے سے نقل ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، ان سب پر ایک مہر لگ جاتی کہ اگر حسین جیسا بندہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے تو پھر قیامت تک وہ سند دیتے، ارے کیا ہوا اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو فلاں بھی تو کرتا تھا، وہ بھی تو کرتا تھا، اور اس کے ہاتھ پر امام علی مقام جیسے بندے نے بیعت کی۔ اس لیے اس حدیث کے پس منظر یہاں ایک خوشی کوئی بڑا پائی جاتی ہے حسین امینی وانا امین حسین کے حوالے سے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو جب یہ آقا علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے حسین میرا نواسا ہے، میرا تربیت یافتہ ہے، میں نے اسے پالا ہے، میں نے اسے اپنی زبان چسائی ہے، میں نے اسے اپنے سینے پر چلایا ہے، میں نے اس کے چہروں پر بوسے دیے ہیں، میں نے اس کی گردن پر بوسے دیے ہیں، ارے یہ دنیا والوں دیکھو یہ میرا ہے کہ میں اسے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتا تھا، ارے جمعہ کا خطبہ ہوتا اور یہ مسجد میں آنے لگتے گرتے پڑتے تو میں خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا کر اپنے ممبر پر بٹھایا کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ یہ پیغام امت کو دیا جا رہا تھا کہ قیامت تک حسین کے ساتھ کھڑے ہونا، حسین سے محبت کرنا، حسین کی تعلیمات پر رہنا، حسین کی سیرت کو اپنانا، سیرت کو اپنانا، سیرت کو اپنانا، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو تمہیں محبت مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے، اور محبت مصطفیٰ محبت خدا تک ہمیں لے کر جاتی ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ واقعہ کربلا کا، واقعہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق اور سچ پر ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور جابر اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا پڑے تو پھر کلمہ حق کہہ گزرو، گول مول باتیں نہ کرو، ارے حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت، حق اور باطل کی آمیزش مت کرو، ڈرو مت، ارے ڈرتے کس سے ہو؟ ڈرنا تو صرف اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، زیادہ سے زیادہ جان سے نہیں جائے گی۔ اگر تم یہاں اپنی جان اس وقت بچا بھی لو گے تو کیا تم ہمیشہ 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 کے لیے زندہ رہو گے؟ کیا موت تم پر پھر نہیں آئے گی؟ پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جائے۔ بس میں یہاں صرف ایک نقطہ کہہ کر بات کو صرف سمیٹ رہا ہوں، وقت نہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے، صرف ایک نقطہ، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف صدق ہے، ایک طرف کذب ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے۔ تو حسین باہر کیوں نکلے تھے؟ کیوں نکلے تھے؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ ارے واقعہ کربلا کی طرف قدم کیوں اٹھائے تھے؟ کیا انہیں معلوم نہ تھا؟ جامع ترمذی کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، آپ کے اندر دیکھا ہے آقا علیہ السلام آئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بال کھلے ہوئے ہیں، گردن ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضور خیریت کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، کہا کہ اس کے اندر میں ان کا خون جمع کر رہا تھا، تو ام سلمہ ہی کو آقا علیہ السلام نے ایک پہلے شیشی دی تھی، بیداری کے عالم میں حضور نے فرمایا تھا، بیداری کے عالم میں آپ نے بیداری میں فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل نے مجھے خبر لا کر دی ہے، میں نے کہا کہ جبریل اس جگہ کی جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے مٹی تو لا دو، تو جبریل یہ مٹی میرے پاس لائے ہیں، اے ام سلمہ اسے اپنے پاس سنبھال رکھ، سنبھال رکھ، سنبھال رکھ۔
جب میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو تو دیکھے گی کہ یہ مٹی خون میں بدل گئی. اٹھائیے اتنی عظیم کو اٹھائیے, طبری کو اٹھائیے اس میں. اور یہ جو میں اگلی روایت بتا رہا ہوں جس میں خواب دیکھا, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آج زندہ میں سے صحیح سند. صرف ایک یہاں نہیں, عبداللہ بن عباس مکہ کے اندر یہی خواب دیکھ رہے ہیں. حضور ان کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا. اور پھر جب وقت دیکھا گیا تو وہی وقت تھا بعد میں آنے والے کافروں سے جب پوچھا گیا تو امام حسین کو تو معلوم تھا کہ مجھے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں تو موجود تھیں, پیشین گوئیاں موجود تھیں, اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دے دی گئی تھی, مگر پھر حسین نکلے اس لیے کہ یزید شراب پی رہا کھلے عام تخت پر بیٹھا اور اس نے شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا. نمازوں کو ترک کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, دھوکہ دیتا تھا, فریب کرتا تھا, رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا. یہ اور اس طرح کی ساری خرابیاں ایک طرف تھی, ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف یزید. تو حسین تو اس لیے نکلے تھے, اس لیے نکلے تھے کہ اس طرح کی اگر کسی کے اندر خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, وہ اگر لیڈ کرنے لگ جائے اسلام کو تو پھر معاملہ کیا ہوگا, لوگوں کے اندر اسلام کا تصور کیا جائے. لیکن میرا سوال دوسرے ہے, میں نے خود اپنے آپ سے آج پوچھنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, ہمارا معاشرہ حسین سے محبت کرتا ہے, حسینی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں, حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, یزیدیت مردہ باد کے ہم نعرے لگاتے ہیں. مگر کبھی ہم نے سوچا کہ کام تو ہم حسین والے کر رہے ہیں, جھوٹ ہم بولیں, غیبت ہم کریں, چغلی ہم کریں, شراب ہم پیئیں, سود ہم کھائیں, قتل و غارت گری میں ہمارے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پامال ہم کر رہے ہیں. اور ہم کر کے جھوٹ بول کے جس چیز کے خلاف حسین نکلے تھے وہ کام تو میں کر رہا ہوں. تو میری حسین سے محبت کیسی؟ کیا میں نے محبت حسین میں واقعہ کربلا کو پڑھنے کے بعد مثلاً خود سے یہ عہد کیا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا, غیبت کرنا چھوڑ دوں گا, چغلی کرنا چھوڑ دوں گا, چوری کرنا چھوڑ دوں گا, شراب پینا چھوڑ دوں گا, رشوت لینا چھوڑ دوں گا, سود کھانا چھوڑ دوں گا. کوشش تو کروں گا کہ دین کے اقدار کا احیاء کروں, اس کے اقدار کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں. اگر میں یہ نہیں کرتا تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, یہ یزید کی پیروی کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نام میں حسین کا لے رہا ہوں اور پیروی یزید کی کر رہا ہوں. اور اسی کام کے لیے تو حسین نے جان دی تھی. نام تو آج ہم ان کا لیتے ہیں, محبت کا نام تو حسین کے ساتھ بڑھتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس شخص کی پیروی کر رہے ہیں. اگر آج ہمارے معاشرے میں سے یہ چیزیں نکل جائیں, سود نکل جائے, شراب نکل جائے اور یہ سب کچھ نکل جائے, معاشرہ کتنا حسین ہے, کتنا حسین. اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے سچی سچی محبت عطا فرما اور ان کی سیرت پر چلنے والا بنا دے.